عقیدہ نمبر 6، ساری آسمانی کتاباں اور سارے صحیفے حق ہیں اور سب کلام اللہ ہیں۔ جتنی بھی رب ذوالجلال نے آسمانی کتابیں اتاری، صحیفے اتارے، سارے کے سارے حق ہیں، اور سارے چونکہ کلام اللہ ہیں، رب ذوالجلال کا کلام ہے، ان میں جو کچھ ارشاد ہوا سب پر ایمان ضروری ہے۔ لیکن یہ بات البتہ ہوئی کہ اگلی کتابوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے امتوں کے سپرد کی تھی، یعنی جڑیاں پہلے رب ذوالجلال نے کتاباں نازل کیتیاں، انہاں کتاباں دی حفاظت رب ذوالجلال نے انہاں امتاں دے ہی سپرد کر دیتی، لیکن انہاں کولوں دی حفاظت نہ ہو سکی۔ جویں کلام الہی اترے ہی انہاں دے ہاتھاں دے وچ ویسا نہ رہا، بلکہ انہاں نے اپنی مطلب ہے کہ مسالے دے پیش نظر آپ دے جہدے وچ انہاں نوں فائدہ نظر آندا، اس دی وجہ تو انہاں نے گھٹا ودا دیتا، تعریفاں کر دتیاں۔ لہٰذا اگر انہاں دی کتاباں دے وچ تحریف ہو چکی ہے، یعنی قرآن پاک تے ایسی کتاب ہے کہ رب ذوالجلال نے خود حفاظت کا ذمہ اٹھایا، خود رب ذوالجلال نے دی حفاظت اپنے ذمہ لئی ہے۔ پہلے والی کتاباں چونکہ تحریف ہو چکی ہیں، ہن ساڈے سامنے اگر تورات رکھی جاوے، انجیل رکھی جاوے یا زبور رکھی جاوے، سانوں اس دے لحاظ نال کی سوچنا چاہیے، اسی انہاں نال کی برتاؤ کریے، اس دے حوالے نال یہ گل بہت ضروری ہے۔ لہٰذا جب کوئی بات ان کتابوں کی ہمارے سامنے پیش ہو، تورات کی ہو، انجیل کی ہو، تو اگر وہ ہماری کتاب کے مطابق ہے، یعنی رب ذوالجلال دا کوئی حکم تورات دے وچوں بیان کیتا گیا اور وہ حکم قرآن پاک دے وچ بھی بالکل سیم ہے، یعنی مطابق ہے، تو پھر اساں اودی تصدیق کریں گے، ٹھیک ہے نا جی، اسی اودی تصدیق کریں گے۔ لیکن اور اگر مخالف ہے تو یقین جانیں گے کہ یہ ان لوگوں کی تحریفات میں سے، کیونکہ رب ذوالجلال دا کلام یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ دے وچ حکم ہور ہوے، یہ حکم ہور ہوے، بلکہ اگر اس کی کتاب اللہ کے ساتھ موافقت ہوئی، یعنی پہلے والی کتاب دی کوئی آیت، کوئی ایک مطلب کہ جملہ پیش کیتا گیا اور وہ کتاب اللہ دے نال یعنی قرآن مجید نال وہ دی موافقت ہو گئی، جویں حکم قرآن چاہیے وہ دے وچ ہی ہوویں، تو پھر اساں تصدیق کریں گے کہ واقعی یہ رب دا کلام ہے جہاں کچھ تساں پڑھدے پیو۔ لیکن اگر مخالف ہے تو یقین جانیں گے کہ یہ ان کی تحریفات سے ہے، یعنی انہاں تحریف کیتی ہے۔ ہن اگلی گل، اگر دونوں چیزاں دا پتہ ہی نہ لگے، موافقت اور مخالفت معلوم ہی نہ ہو، تو حکم یہ ہے کہ ہم اس بات کی نہ تصدیق کریں گے نہ تکذیب کریں گے، نہ تصدیق کریں گے اور نہ ہی تکذیب کریں گے، بلکہ ہم کہیں گے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کیونکہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اہل کتاب جنہوں نے رب ذوالجلال نے کتاب دیتی ہے نا، پہلے لوگ جڑے عیسائی ہیں یا یہودی ہیں، انہاں نال جھگڑا نہ کرو، لیکن اس چیز نال جڑی اچھی ہے، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، ہاں انہاں لوگاں نال تسا جھگڑا کرو، انہاں نال تسی بحث و مباحثہ کرو کہ جنہاں نے ظلم کیتا، تے لیکن انہاں دے سامنے تسی آکھنا کی ہے، آکھنا ہے کہ آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم، جیڑا کچھ ساڈی طرف نازل کیتا گیا اسی او دے اوتے بھی ایمان رکھدے ہیں، جیڑا کچھ تہاڈی طرف نازل کیتا گیا اسی او دے تو اوتے بھی ایمان، جیڑا نازل کیتا گیا، یہ نہیں کہ جیڑا تسا بدل لیا، جیڑا کچھ نازل کیتا گیا اس دے اوتے ایمان رکھدے ہیں۔ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ واحد، ہمارا الہ بھی وہی ہے، تمہارا الہ بھی وہی ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو اسی کے لیے ہی سر جھکانے والے ہیں۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ اذا حدثکم اہل الکتاب فلا تصدقوہم ولا تکذبوہم، جب کوئی اہل کتاب یعنی عیسائی یا یہودی یا کوئی اور اہل کتاب تواڈے نال کوئی گل کرے نا، تانوں کوئی گل کرے مطلب تورات دے وچوں پڑھ کے، زبور دے وچوں پڑھ کے یا انجیل دے وچوں پڑھ کے، تو فرمایا کہ نہ انہاں دی تکذیب کرو تے نہ ہی تصدیق کرو، بلکہ کی آکھو آمنا باللہ و کتبہ و رسلی، ساڈا دا رب دے اوتے بھی ایمان ہے، اس دی ساریاں کتاباں دے اوتے بھی ایمان ہے، سارے رسولاں دے اوتے ایمان ہے، کیونکہ فرمایا فَإِن كَانَ حَقًّا لَمْ تُكَذِّبُوهُمْ، فرمایا کہ اگر وہ حق ہے تو پھر تساں دی تکذیب نہیں کر سکتے، کیونکہ ہو سکتا ہے تانوں نہیں پتہ لیکن ہو سکتا وہ حق ہوئے، لہذا اگر وہ حق ہویا تو تسی دی تکذیب نہیں کرنی۔ وَإِن كَانَ بَاطِلًا لَمْ تُصَدِّقُوهُمْ، ہن جدوں تساں آکھیا نا کہ ایسا رب ذوالجلال دے اوتے بھی ایمان ہے، ساریاں کتاباں دے اوتے بھی ایمان ہے، ہن یہ فائدہ کی ہو سی؟ یہ فائدہ یہ ہو سی کہ اگر وہ چیز حق ہے تو تساں حق دوں ہی پرموٹ کیتا، حق دے بارے ہی آکھیا کہ ساریاں کتاباں دے اوتے ساڈا ایمان ہے، تساں انہاں دی تصدیق کر لی، ٹھیک ہے جی۔ اگر حق ہے تو تساں جھٹلایا نہیں، اور اگر وہ باطل ہے تو تساں اس دی تصدیق نہیں کیتی۔ لہذا اس طرح سانوں رویہ اپنانا چاہیے کہ اگر ساڈے سامنے تورات دی تلاوت کیتی گئی، انجیل دی یقیناً کلام اللہ ہیں،
لیکن انہاں وچ کچھ چیزاں مطلب ہے کہ بدل دیتیاں گئیں، رد و بدل ہے، وہ دے سانو یقیناً ایک قاعدہ کلیہ سامنے رکھنا پے گا۔ اگر وہ احکامات قرآن دے موافق نہیں ہیں، قرآن دے مخالف ہیں، تو پھر تو اساں انہوں نہیں مان سکتے، لیکن اگر قرآن دے مطابق ہیں تو پھر اس دی یقیناً تصدیق کیتی جائے گی۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال سانو سمجھن دی توفیق عطا فرماوے، اور رب ذوالجلال سانو